محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم عن ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا کذب العبد تباعد عنہ الملک میلا من نتن ما جاء به رواہ الترمذی او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ آج جو ہم احادیث پڑھ رہے ہیں اس حدیث کا عنوان ہے جھوٹ کی گندگی، جھوٹ کی گندگی۔ اور یہ جھوٹ ایک ایسی بیماری ہے جو ہمارے معاشرے میں اس طرح عام ہو گئی ہے کہ ہر شخص کو اس نے اپنی لپیٹ میں لی ہے، چاہے وہ بڑا ہو چاہے چھوٹا ہو، چاہے بچہ ہو چاہے بچی ہو، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، چاہے ڈاکٹر ہو چاہے وکیل ہو، چاہے صدر ہو چاہے وزیر اعظم ہو، چاہے اپوزیشن لیڈر ہو، کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جو اس بیماری سے بچا ہوا ہو، چاہے جج صاحب ہو، چاہے ریڑھی بان ہو، چاہے کوئی اور انسان ہو، وہ اس کے اندر جو ہے وہ ملوث ہے، جھوٹ میں ملوث ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان مبارک سنیے اور پھر میں اور آپ اپنا اپنا جائزہ لیں گے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو فرشتہ اس کے جھوٹ کی بدبو کی وجہ سے 1 میل دور چلا جاتا ہے۔ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو فرشتہ اس کے جھوٹ کی بدبو کی وجہ سے 1 میل دور چلا جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیں فرشتے تو رحمت کا مظہر ہوتے ہیں نا، یہ آپ اس بات کو بھی ذرا نوٹ کریں کہ جس طرح اس مادی عالم کی مادی خوشبوئیں ہیں اور بدبوئیں ہیں، اسی طرح اچھے اور برے کلمات اور اعمال میں بھی بدبو اور خوشبو ہوتی ہے، جس کو اللہ تعالیٰ کے فرشتے اسی طرح محسوس کرتے ہیں جس طرح ہم یہاں کی مادی خوشبو کو اور بدبو کو محسوس کرتے ہیں۔ کبھی کبھی وہ اللہ کے بندے بھی محسوس کرتے ہیں جن کی روحانیت ان کی مادیت پر غالب آ جاتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم غور کریں کہ کہیں ہم کاروبار میں، سیاست میں، مذاق میں، رشتہ کرنے میں، میڈیکل اور کریکٹر سرٹیفکیٹ میں جھوٹ تو نہیں بولتے اور لکھواتے ہیں۔ جھوٹ والا جھوٹ بولتا ہے اور اپنے اوپر لعنت کرتا ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ جھوٹ اتنی بڑی برائی ہے، اتنی بڑی برائی ہے کہ انسان کے اعمال کو غارت کر دیتی ہے اور اللہ کا غضب برکتا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں ہر شعبہ زندگی میں آپ کسی بھی ادارے کو اٹھا کر دیکھ لیں، وہاں جھوٹ ہی جھوٹ ہے۔ حتیٰ کہ ہمارے ایک دوست ہیں وکیل صاحب، آپ نے عدالتوں کے چکر آپ کو لگے ہوں یا نہ لگے ہوں، اللہ آپ کو اس سے محفوظ رکھے، کبھی بھی اللہ آپ کو عدالتوں کے چکر نہ لگوائے، کیونکہ وہاں سچ نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں ہے وہاں سچ۔ جھوٹ جمع جھوٹ، ضرب جھوٹ، مائنس جھوٹ، تقسیم جھوٹ، برابر جھوٹ، وہاں جھوٹ ہے۔ بلکہ ایک وکیل جو ہمارے دوست ہیں، میں آپ کو وہ بات سنا رہا، وہ مجھے ایک دن کہتے ہیں شکیل صاحب بعض اوقات سچ کو ثابت کرنے کے لیے بھی جھوٹ کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ ہماری حالات ہیں، یہ ہم کھڑے ہیں۔ پھر ہم یہ کہتے ہیں ہمارے اوپر اللہ کی رحمتیں نازل نہیں ہوتی، ہمارے ہاں بارشیں وقت پر نہیں ہوتی، ہمارے ہاں مہنگائی کا جن بے قابو ہوتا جا رہا ہے، قابو ہوتا جا رہا ہے، ہمارے ہاں چیزیں آسمانوں کو چھو رہی ہیں۔ بھائی ہم سب جھوٹے ہیں، اور منافق کی ایک نشانی ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب بولے جھوٹ بولے۔ منافق کی 4 نشانیاں نا، ان میں سے ایک کیا ہے کہ جب بولے جھوٹ بولے۔ اب ہماری اکثریت الا ماشاء اللہ 100% تو ہے وہ جھوٹ بولتی ہے، اور اتنے مخلص ہیں ہم اس بولنے میں کہ ہم کبھی جو ہے وہ اس میں کمی نہیں کرتے۔ اب چاہے وکیل ہو، چاہے جج ہو، چاہے عالم ہو، چاہے ڈاکٹر ہو، چاہے تاجر ہو، چاہے ریڑھی بان ہو، چاہے مالی ہو، چاہے کوئی اور ہو، اگر کوئی اپنے اپنے شعبے میں جھوٹ بول رہا ہوگا تو بتائیں وہاں رحمت کے فرشتے کیسے نازل ہوں گے؟ کیسے نازل ہوں گے؟ کبھی آپ کو عدالتوں میں جانے کا اتفاق ہو تو آپ کی عجیب کیفیت ہوگی۔ جو لوگ کبھی نہیں جاتے، جو تو روز جاتے ہیں، وہ تو جھوٹ سے مانوس ہو چکے ہیں نا، وہاں ان کو سچ عجیب لگتا ہے۔
اگر کوئی شخص سچ بولے گا تو وہ بڑے عجیب اور بڑے غور سے اس کو دیکھیں گے. تو جھوٹ سے وہ مانوس ہو چکے ہیں, انہیں تو ان چیزوں کا محسوس نہیں ہوتا. لیکن آپ کوئی نیک بندہ, کوئی اور شخص وہاں چلا جائے تو محسوس گٹھن سی محسوس کرے گا اس ماحول میں. کیوں؟ وہاں رحمت کے فرشتے نہیں ہیں, وہاں سے تنگی محسوس ہو رہی ہوگی. کیوں؟ وہاں جھوٹ ہے, جھوٹے مقدمے بنائے جا رہے ہیں, جھوٹی گواہیاں دی جا رہی ہیں, جھوٹے قرآن مجید اٹھائے جا رہے ہیں, جھوٹی شہادتیں دی جا رہی ہیں, جھوٹ لکھ کر فیسیں لی جا رہی ہیں, جھوٹ بلوا کر فیسیں لی جا رہی ہیں. سب کا سب حرام 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 کام کیا جا رہا ہے. اگر کوئی وکیل, یہ ضمناً بات عرض کر رہا ہوں, ایسی باتوں میں سے بات آ گئی, اگر کوئی وکیل یہ جانتا ہے کہ میرے پاس جو کیس آیا ہے یہ جھوٹ ہے اور اس شخص نے واقعتاً یہ کام کیا ہے, اور وہ اس کو بچانے کے لیے جتنی محنت کرتا ہے, جتنی ایفرٹس لگاتا ہے, وہ سب ملٹی پلائی بائی 0 بائی آخرت, اور اس کا صلہ دنیا میں بھی انشاءاللہ ان لوگوں کو ملے گا ان کی مرنے سے پہلے پہلے جو یہ کام کرتے ہیں. وہ ذلیل و رسوا ہوں گے اس دنیا کے اندر. کیوں کہ جھوٹ کے اللہ تعالیٰ جھوٹ بولنے پر زبان پر چھالا تو نہیں ڈالتے, لیکن جھوٹ بولنے والے کے اعمال اور کردار سے اس کو ایسے دنیا سے اٹھاتے ہیں کہ معلوم ہو جاتا ہے, دنیا دیکھ لیتی ہے کہ اس کے ساتھ اللہ راضی نہیں تھے. تو یہ تو ایک پہلو, میں نے ایک شعبہ. وافٹا میں چلے جائیں, گیس میں چلے جائیں, آپ کسی کے پاس چلے جائیں, سراسر جھوٹ بولا جا رہا ہے. معذرت کے ساتھ دیندار لوگوں میں سے بھی اکثر جھوٹ بولتے ہیں, اکثر, اور بڑی بڑی پوسٹوں پر بیٹھنے والے بھی جھوٹ بولتے ہیں. تو اب بتائیں نا, جب ہم اتنا جھوٹ بولتے ہیں تو اللہ کی رحمت کیسے ہمارے ساتھ آئے گی؟ جو رحمت کے فرشتے ہیں ان کو تو ہم بھگا دیتے ہیں. پھر لڑائیاں جھگڑے ہی ہوں گی, پھر چوریاں ہوں گی, پھر ایک دوسرے کے ڈاکے ڈالے جائیں گے, غبن ہوگا, اور اتنا بڑا گناہ. اللہ کے رسول نے فرمایا جھوٹ بولنے سے, تاجر کے لیے جھوٹ بولنے سے شاید تمہارا مال بک جائے لیکن اس مال میں سے برکت ختم ہو جائے گی. جھوٹ بولنے سے شاید تمہارا مال بک جائے لیکن اس مال میں سے برکت ختم ہو جائے گی. وہ برکت جو جھوٹ کا فرشتہ جب جھوٹ بولتے ہیں تو فرشتہ دور چلے جانے سے ختم ہو جاتی ہے. جھوٹ بولنے سے کام بن جائے لیکن وہ کام تمہارے لیے آخرت میں اور دنیا میں ناسور بن جائے گا. اور مزے کی بات, ایک شخص, ایک یہودی آیا آپ کے پاس اور آپ کے سامنے آ کر اس نے اپنی بات بیان کی, اور اس کا معاملہ ایک منافق مسلمان کے ساتھ تھا. منافق مسلمان آیا اور اس نے بڑی چرب زبانی سے, جیسے ہمارے ہاں وہ کلا کرتے ہیں, ادھر کے کلابے ادھر سے ملا, ادھر کے کلابے ادھر سے ملا, ادھر سے ایسے ملا ملو کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جھوٹ بول دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم عین ممکن تھا کہ فیصلہ کر دیتے منافق کے حق میں, جبکہ اصلاً بات یہ تھی کہ منافق غلط تھا. تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل کر دی اور آپ کو مطلع فرما دیا کہ یہ شخص جو منافق مسلمان ہے یہ غلط ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا, اور بعد میں آپ نے غصے میں فرمایا, آپ نے فرمایا دنیا میں تو تم اپنی چرب زبانی کی وجہ سے مجھ سے غلط فیصلہ کروا سکتے ہو, لیکن آخرت میں قیامت والے دن تم کیسے کرو گے؟ اللہ کے ہاں تو تم غلط بیانی نہیں کر سکتے, وہاں تو وَكُلُّهُمْ آتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا, وہاں تو پھر مالی هَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً والی کیفیت ہوگی, وہاں ہوگی ایسی کیفیت. اچھا مزے کی بات, ہمارے ہاں لوگ گناہ کرتے ہیں, پکڑے جاتے ہیں, پھر جھوٹ بولتے ہیں. بھائی اب پکڑے گئے ہو, آپ جھوٹ مت بولو, اب توبہ استغفار کرو, اللہ سے معافی مانگو, ایک تو اس گناہ کی اور دوسرا آئندہ نہ کرنے کی. اور گناہ کرنے کے بعد جھوٹ پہ جھوٹ بولنا, چوری کرنا اور پکڑے جانا کہ میں چور ہوں, اور پھر اس پر جھوٹ بولنا, قسمیں اٹھانا, حالانکہ قرآن تک اٹھانے پہ تیار ہو جانا. اب ایسے غلیظ انسان کی نہ دنیا میں کوئی عزت ہوتی ہے نہ آخرت میں کوئی عزت ہوتی ہے. اور ایسے علماء جو ایسے جھوٹوں داروں کا ساتھ دیتے ہیں وہ بھی عنقریب اس دنیا میں ذلیل ہوں گے, رسوا ہوں گے, اور آخرت کی رسوائی تو ہے ہی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک عالم کو, اللہ تعالیٰ نے ایک دیندار شخص کو یہ صلاحیت دی ہوتی ہے کہ وہ حق کو پہچانے,
قرآن یہ کہتا ہے کہ عدل کرو، انصاف کرو، چاہے تمہارے اپنے خلاف ہی کیوں نہیں جاتا۔ لیکن کوئی عالم یہ کہے کہ جی میرا تو رشتہ دار ہے اس لیے میں جھوٹ کا ساتھ دوں گا، میرا تو کوئی دوست ہے میں اس لیے جھوٹ کا ساتھ دوں گا، فلاں شخص سے میری بڑے تعلقات ہیں اس لیے میں جھوٹ کا ساتھ دوں گا، فلاں پارٹی کا میں رکن ہوں اب اس کے غلط کاموں کو بھی میں صحیح تعویل کر کے بیان کروں گا، فلاں صاحب میرے بڑے اچھے دوست ہیں اس لیے ان کی جھوٹی باتوں کو بھی میں سچ بیان کروں گا، تو وہ شخص انتہائی درجے کا غلیظ انسان ہے اور اس پر اللہ کا غضب بھڑکتا ہے، اللہ کی لعنت ہے جھوٹوں پر، اس پر بھی ہے۔ تو بھائی اس گناہ سے کیسے بچے، اس گناہ سے کیسے بچے، اس جھوٹ کی گندگی سے کیسے بچے؟ کوشش کریں کہ جھوٹ بولنا چھوڑ دیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، سنیے آپ پیغام اپنے نبی کا، ہمارے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، جو شخص مجھے اس بات کی ضمانت دے دے کہ وہ مذاق میں بھی جھوٹ بولنا چھوڑ دے گا، میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے جنت میں ایک درمیانے گھر کی ضمانت دیتا ہوں، جنت میں جھوٹ بولنا چھوڑ دو۔ آؤ بھائی وابڈا والو، آؤ بھائی تاجروں، آؤ بھائی وکیلوں، آؤ بھائی ججوں، آؤ بھائی ڈاکٹروں، آؤ بھائی ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے لوگوں، سن لو میرے اور اپنے نبی کا پیغام، آج سے جھوٹ بولنا چھوڑ دو۔ آپ کے اور میرے نبی فرما رہے ہیں جنت میں گھر مل جائے گا، کسی کو چاہیے تو وہ جھوٹ بولنا چھوڑ دے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے، ہم جھوٹ بولنا چھوڑ دیں، سچ کو اپنی زندگی کا وتیرہ بنائیں۔ وقتی طور پر شاید سچ بولنے پر تکلیفوں کا سامنا بھی کرنا پڑے، لیکن انشاءاللہ جیت ہمیشہ سچ کی ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں جھوٹ بولنے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے روحانی تو مفاسد ہیں ہی ہیں، اس کے دنیاوی بھی بہت سے نقصان ہیں۔ جب انسان کا اعتماد اٹھ جاتا ہے جھوٹ بول بول کے تو انسان جھوٹا شمار ہو جاتا ہے، پھر اللہ کی نگاہ میں بھی منافق شمار ہوتا ہے، اور دنیا والے بھی سمجھتے ہیں کہ یہ شخص جھوٹا ہے، اس کی بات پر یقین نہیں کرتا۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کی سمجھ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔